ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے ترکی میں. میرے ترکی کے کئی سفر ہوئے ہیں اسی خواہش میں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کو سلامی پیش کروں. میں نے الحمدللہ وہاں 2-3-4 بار حاضری دی ہے. استنبول یہ ترکی کا پرانا شہر ہے, بہت پرانا ہے. کہتے ہیں قبل مسیح اس کی جو ہے نا تاریخ ہے. قبل مسیح کا معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے. رسالت مآب کو تو 1400 سال, حضرت عیسیٰ 600 سال اس سے پہلے. اب 2022 چل رہا ہے تو یہ 2022 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے. تو قبل مسیح یعنی 2022 سال سے بھی پہلے اس شہر کی تاریخ ملتی ہے. اس کی فصیلیں ہیں, بڑی بڑی فصیلیں ہیں. بندہ حیران ہو سرگردان ہو جاتا ہے اگر آپ کبھی اس شہر کا وزٹ کریں. میں تو اس کی گلیاں محلے گھوما ہوں, میں نے ان جگہ کو دیکھا ہے. پتہ نہیں کیا کیا یہ تاریخ اپنے اندر سمویا ہوا ہے. اس شہر کو پرانے زمانے میں کہتے تھے قسطنطینیہ عربی میں, ہم اردو میں سے قسطنطنیہ کہتے ہیں. آج کل اس کا نام بدل کے استنبول رکھ دیا گیا. اصل لفظ تھا یہ اسلام بول, اسلام کی باتیں, لیکن وہ اسلام بول اور یہ فارسی کی بات آپس میں گھسی نا, اس کے ساتھ ترکی لینگویج کے ساتھ سلاجفہ روم کی زبان ہے تو استانبول بن گیا. کوئی استانبول کہتا ہے, کوئی استنبول کہتے ہیں اس کو. اس شہر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے. اچھا, یہ شہر 2 بر اعظم پر مشتمل ہے ایک شہر, لیکن یہ 2 بر اعظم پر ہے. اس کا آدھا حصہ ایشین سائٹ کہلاتا ہے اور آدھا حصہ یورپین سائٹ کہلاتا ہے. بر اعظم یورپ اور بر اعظم ایشیا کا سنگم ہے. یہ اس کی لائن آف کنٹرول ہے, اس کی سرحد ہے, بارڈر ہے. یعنی 2 بر اعظم یہاں مل رہے ہیں. اسے گیٹ آف یورپ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے یورپ میں انٹری بندہ مار سکتا ہے. تو یہ جگہ ہے. اس جگہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے کہ حدیث پاک میں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, اول جیش من امتی, کہ میری امت کا پہلا لشکر جو جائے گا, یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ, جو قسطنطنیہ پہ چڑھائی کرے گا. مدینہ قیصر اسے کہتے تھے, یہاں قیصر روم رہا کرتا تھا, اس کے شہر پہ فرمایا وہ بخشا ہوا ہے. تو یہ لشکر جو آیا تھا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا ہے. اس میں حضرت ابو ایوب انصاری شامل ہیں, حضرت امام حسن شامل ہیں, حضرت امام حسین شامل ہیں رضی اللہ عنہم. یہ آیا صوفیہ جائیں تو آج بھی وہاں ان کے نام مبارک لکھے ہوئے موجود ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا تھا کہ میرا اگر انتقال بھی ہو جائے نا, بیمار تھے, کہ مجھے ان کافروں کے علاقوں میں جا کر دفن کر کے آنا, کیونکہ میں جب تک ہوں تو اللہ کے دین کے پہنچانے کے لیے جتنا سفر کر سکتا ہوں کر لوں. بعض روایات میں ہے کہ جس کو اللہ کے راستے میں موت آ جائے نا, جس جگہ اس کی قبر ہے اس جگہ سے لے کر اس کے گھر تک کا جتنا فاصلہ ہوگا نا, اللہ اتنے بڑے بے جوڑ موتی کا محل اسے جنت میں دے گا. یعنی ابو ایوب انصاری کا محل 2 بر اعظم پر مشتمل ہوگا. آپ اندازہ لگیں ان کی قربانی. غالباً کہتے ہیں 90 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی اس وقت, تو ان کی تدفین یہاں ہوئی ہے. اس جنازے میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی شرکت بھی ہے. میں نے ایک بات وہاں سوچی کہ یہ کس ایریا میں ہے, یورپین سائڈ میں ہے یا ایشین سائڈ میں؟ تو ان کی قبر یورپ سائڈ میں ہے, مرجع الخلائق ہے. وہاں بہت بڑی چیز, وہاں آج بھی ایک درخت موجود ہے. وہ درخت کہتے ہیں وہی اسی وقت سے ہے جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں تدفین ہوئی تھی. وہ درخت بھی وہاں موجود. میری بات کا مطلب یہ, حضور پاک علیہ السلام کے میزبان ہیں مدینہ طیبہ کے. یہاں میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میزبان رسول ہیں, اتنی بات ظاہری طور پہ ٹھیک ہے کہ یہ حضور کے میزبان ہیں, انہوں نے اپنا گھر پیش کیا تھا. لیکن اگر ڈیپلی تھوڑی گہرائی کی نظر ہم دیکھیں نا تو یہ میزبان نہیں ہے, یہ مہمان ہے. سوال اٹھے گا مہمان تو اللہ کے رسول ہیں, وہ آئے ہیں, یہ مہمان کیسے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کرتا ہوں. امام سہیلی رحمہ اللہ روض العنف میں لکھتے ہیں, یہ عربی کی کتاب ہے, اور مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں, یہ اردو کی کتاب ہے. آپ سیرت المصطفیٰ خرید لیں, اس سے آپ اس واقعے کو پڑھیں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے 3 جلدوں پہ سیرت النبی کی کتاب لکھی ہے, سیرت المصطفیٰ. وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد سے پہلے ایک بادشاہ کا گزر ہوا جو شاہ طبہ حمیری تھا, یمن کا بادشاہ تھا, قبیلہ حمیری کا رہنے والا تھا. وہ یہاں سے گزرا تو اس کے ساتھ اس کے ارکان پارلیمنٹ تھے, وزیر مذہبی امور بھی ہے, مولوی بھی ہیں, عوام بھی ہے, باقی وزراء بھی ہیں جو اس زمانے کے ان کی کتابوں کے عالم تھے. تو کہتے ہیں سارے اس جگہ پڑاؤ کے لیے رکے. جو بادشاہ رکا تو علماء جو تھے نا تورات انجیل زبور والے,
انہوں نے اس جگہ کو دیکھا نا مدینہ طیبہ کو، اس زمانے میں سے یثرب کہتے تھے، سورت نمبر 33 سورت احزاب میں بھی یہ لفظ ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، تو یثرب کہتے تھے اسے. تو رکے تو انہوں نے اس جگہ کا وزٹ کیا نا، تو وہ تورات انجیل پڑھے ہوئے ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ یہ ہم یہاں سے نہیں جاتے، یہ تو آخری نبی کی آمد کی جگہ ہے، اس کے استقبال کے لیے رہ جاؤ، پتہ نہیں پھر آنا نصیب ہو یا نہ ہو. تو صبح بادشاہ نے لشکر کے کوچ کا حکم کیا اور انہوں نے کہا ہم نے یہاں رہائش لینی ہے. بادشاہ نے کہا ناراض ہو کہ جی میں ناراض نہیں ہے، آپ کا احسان ہوگا میں یہاں رہنے دیں. تو جب علماء کی تعداد شمار کی تو وہ 400 علماء بنے. تو بادشاہ نے ان کے لیے 401 گھر بنوائے، 400 ان کے لیے اور ایک گھر اس لیے بنوایا کہ جس نبی کے انتظار میں تم رہنا چاہتے ہو یہ اس کو تحفہ دینا. اور پھر بادشاہ نے وہاں سے کوچ کیا. آپ علیہ السلام کے لیے کچھ پیغام لکھا، وہ آپ علیہ السلام پر ایمان کی باتیں لکھیں، اور اس کے اشعار کچھ اس نے لکھ کر اس زمانے کی تحریر لکھوائی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میری عمر آپ تک لمبی ہو جائے تو پھر میں آپ کی خدمت میں رہوں گا. اس طرح مختلف محبت کا اظہار ہے، اس پر ایک تفصیل ہے. تو یہ لوگ یہاں رہ گئے تھے. کہا تمہاری نسل در نسل آئے نا تو یہ وصیت کر کے مکانات دیتے جانا. جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو ان کی پتہ نہیں چوتھی یا پانچویں نسل علماء کی چل رہی تھی، جسے بنو اوس اور بنو خزرج کہتے ہیں. یہ جو صحابہ کرام کے انصاری لوگ ہیں نا مدینہ والے، انصاری دو قسم کے لوگ ہیں، بنو اوس کے یا بنو خزرج کے. یہ انہی علماء کی اولاد تھے جو آپ علیہ السلام کے استقبال میں یہاں رکے. اور یہ جو گھر تھا بالا خانہ یہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا، لیکن بنا اللہ کے رسول کے لیے تھا. تو میں نے اسی بنیاد پہ کہا کہ ابو ایوب انصاری میزبان رسول ضرور ہیں، لیکن گہرائی کی نظر سے دیکھے تو یہ گھر وہ ہے جو اللہ کے رسول کے لیے تعمیر ہوا تھا. تو یہ میزبان نہیں ہے، مہمان رسول ہے. یعنی آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں.